قرآن میں طلاق کے بارے میں تلویحاً یہ چیز موجود ہے کہ طلاق کو اتنا قابل رجحان چیز نہیں، خدا کریم اس کو کوئی اچھی چیز جانتا نہیں ہے، لیکن جب بسنا مشکل ہو تو پھر یہ صورتحال رکھی گئی ہے، لیکن یہ نہیں کہ یہ ایک حکم ہے جیسے مثلا آپ کی مرضی ہے تو کوئی چیز خریدیں، مرضی ہے تو کوئی چیز نہ خریدیں، اور جب دل چاہے خریدیں جب دل چاہے بیچ دیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے خود جو انبیاء کی سیرت موجود ہے قرآن میں۔ اب طلاق کے حوالے سے چونکہ بات ہوئی ہے تو یہ باتیں بہت ضروری ہیں۔ قرآن میں جو چیز موجود ہے اور اس میں سیرت انبیاء سب سے مہم بات سیرت انبیاء ہے، اس میں طلاق بہت نادر چیز قرار دی گئی، ایسی کہ جو کم از کم انبیاء کے لیے ایسی کوئی صورتحال بیان نہیں ہوئی جہاں کسی نبی نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہو، قرآن میں بیان نہیں ہوئی ہے ایسے۔ اور یہ بیان ہوا ہے کہ بیویاں جو بعض انبیاء کی تھیں وہ بہت نامناسب رویوں کی حامل تھیں اور حتیٰ کفرانہ حرکتیں ان سے سرزد ہوتی تھیں، اور قرآن کے الفاظ میں کہا ہے کہ وہ خائن تھی، یعنی خائن سے مراد یہ ہے کہ نبی کے جو راز رمز ہوتے تھے وہ دوسروں تک پہنچاتی تھی، باتیں پہنچاتی تھیں دوسروں تک، اتنی حد تک بھی بعض انبیاء کی بیویاں تھیں، جیسے کہ سورہ تحریم میں آگے آئے گی جو اس کے بعد شاید ہے، اس میں یہ باتیں وضاحت کے ساتھ بیان کہ کافروں کے لیے مثال قرار دیا ہے، دو نبیوں کی بیویوں کو کافروں کے لیے مثال قرار دیا۔ خدا کریم نے کہا ہے کہ اگر کافر کی مثال دیکھنی ہے تو یہ نبیوں کی جو دو بیویاں ہیں ان کو دیکھ لے، تو اس لیول کی بھی ذکر ہوا ہے، لیکن یہ نہیں کہا خدا کریم نے کہ ان بیویوں کو اے نبیوں کیا کر دے، طلاق دے دے، جیسے حضرت نوح کی بیوی، جیسے حضرت لوط کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا، یہ ہمارے دو بندوں کی بیویاں تھیں، لیکن کیا تھیں، یہ ٹھیک نہیں تھی، اور خدا کریم نے یہاں قرآن میں واضح بتایا کہ انہوں نے جانا بھی جہنم میں ہے، کہا ہے کہ ان دونوں نے جہنم میں جانا ہے، لیکن اس کے باوجود انبیاء کو یہ حکم نہیں ہوا ہے کہ ان کو کیا کریں، طلاق دے دیں، وہ ان کی بیویاں ہی رہی ہیں، حالانکہ وہ مخالفت ان کی ڈٹ کر سامنے سمٹ کرتی رہی ہیں۔ حضرت نوح کی بیوی طوفان نوح میں شاید کفر کی وجہ سے پھر وہ ڈوب گئی اور مر گئی ہو تو اور بات ہے، جیسے کہ ان کا بیٹا بھی اسی طرح اس طوفان میں وہ طوفان کا شکار ہو گیا اور مر گیا، لیکن یہ ہے کہ وہ نبی سے جدا اس طریقے سے ہوں کہ بھائی ان کو نبی طلاق دے دے، ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ طلاق ایک کوئی بہت ہی آسان چیز ہے اور مطلوب چیز ہے، اور خدا کریم اگر ایسا ہوتا تو خدا کریم اپنے انبیاء کو پہلے ہی یہی کہتا کہ اب جو یہ اتنی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کیا کریں، ان کو چھٹی دے دیں اور طلاق دے دیں۔ تو اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ طلاق کا عمل کوئی اتنا اچھا عمل خدا کی نظر میں نہیں ہے۔